KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रात यानी कि जो क़यामत की रात गुजर चुकी है, उस रात की बात मैं कहने के लिए शुरू किया मैंने मौला अली की शहादत के बारे में। तो जनाब हुज़ैफ़ा सहाबी थे मेरे मौला अली मुश्किल कुशा के। उन्होंने अपने 40 जवानों के साथ में खुद तलवार बरहना तलवार लेके मेरे मौला अली मुश्किल कुशा के खाने मुबारक को, उनके घर को घेर लिए और वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे कि जो तलवारें लेके बहराना तलवारें लेके अपने जगह पे वो खड़े थे, तो वहाँ पे तलवारों की जो आवाज़ आ रही थी वो मौला अली के कान तक पहुंची। मौला अली मुश्किल कुशा फौरन घर के बाहर निकलते हैं, बोले कि हुज़ैफ़ा क्या बात है, ये आपके हाथ में बहराना तलवार, अब तुम्हारे साथ में 40 जवाने भी यहाँ पे खड़े हैं, क्या बात है, ऐसी क्या बात है कि यहाँ पे आए हो तुम तलवारें लेके। तो मौला आप हमेशा मुसलसल यही कहते थे कि मेरी जो मौत रमज़ान के महीने में होगी 18, 19, 20, 21 के दरमियान, तो वो मेरे दिमाग में था। तो मैं बोला कि आपके घर को चौकीदार बन के मैं खड़ूं, कोई भी आपको हमला ना करे, कोई भी हमला ना करे। तो मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं, बोले कि या हुज़ैफ़ा मैं कौन हूं? पूछते हैं वो मौला मुश्किल कुशा जनाब हुज़ैफ़ा को पूछते हैं मैं कौन हूं। मैं कौन हूं इसमें एक बहुत बड़ा फलसफा पोशीदा था। मैं फातेह कैबर हूं, फातेह खंदक हूं, फातेह बदर हूं, समझे ना। तो मुझे किसी की मदद की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। तो फिर क्यों आए हो मेरी मदद के लिए? जनाब हुज़ैफ़ा से पूछते हैं तो फिर क्यों आए तुम? तो हुज़ैफ़ा बोलते हैं कि मौला मैं आपकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है, इसलिए मैं आया हूं मेरे नौजवानों को लेकर। मुझे इजाजत दीजिए आपके घर जो कोई भी हमला करने से पहले हम उसको हमला करें, इसलिए मैं आपके घर के पास मैंने अपना घेरा डाला है। तो मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं मैं कौन हूं? और पूछते हैं, बोले कि आप इमाम हैं। बोले कि आप इमाम हैं, बस इमाम की बात को नहीं मानते तुम? बोले कि मौला आपकी बात को नहीं मानूंगा तो और किसकी बात को मानूं मैं? तो बोले कि जाओ, ये मेरा हुक्म है, तुम्हारे लड़कों को लेके तुम्हारे जवानों को लेके तुम वापस चले जाओ, वापस तुम्हारे अपने घर पे चले जाओ। तो वो वापस घर पे चले जाते हैं। जनाब हुज़ैफ़ा की जो बीवी है, उनके ज़ौजा जो हैं, बोलते कि क्यों वापस आ गए आप आए क्यों? जिस वक्त में मौला हुसैन के करबला में थे, जब जनाब हबीब इब्न मज़ाहर को खत लिख के भेजे थे कि आप मेरी मदद को आओ, समझे ना। तो उस वक्त में जब इब्न मज़ाहिर की बीवी उन झिझोड़ रही थी कि तुम निकल जाओ, तुम जाओ मौला हुसैन की मदद के लिए। तो यहाँ पर भी जनाब हुज़ैफ़ा की बीवी उनको झिझोड़ रही थी कि आप क्यों आप आए क्यों? मौला बोले होंगे लेकिन आप आए क्यों? बोले कि नहीं, मेरे मौला इमाम बन के हुक्म दिया तो मैं उनकी हुक्म की फरमाबरदारी करना जरूरी था, मैं इसलिए आ गया। तो अब बस वैसे ही निराल होके नीचे लेटे तो उनकी आंख लग गई। थोड़ी देर के बाद में जो है एक आवाज निकलती है पूरे मोहल्ले में, बोले कि मौला अली कत्ल हो गए, मौला अली कत्ल हो गए।
مولا علی قتل ہو گئے. فوراً حذیفہ کی بھی زوجہ نے اندر جا کے جناب حذیفہ کو جھریٹتے ہیں اور کہتے ہیں بلکہ آپ سو رہے ہیں، مولا علی قتل ہو گئے، مولا علی قتل ہو گئے. تو فوراً پریشان ہو کے گھبرا کے نکلتے ہیں مسجد کی طرف، مولا علی شہید ہو جاتے ہیں وہاں پہ. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ مولا علی شہید ہونے کا مقصد کیا تھا؟ یہ فتح خیبر تھے. بغیر علی کی کوئی جنگ فتح نہیں ہوئی ہے اسلام میں. جنگ خندق، جنگ خیبر، جنگ بدر، جنگ احد، اب جتنے جنگیں دیکھ لیجئے بغیر مولا علی کے فتح نہیں ہوئی ہے. جب مولا علی کو اشارہ ہو گیا کہ تم مرنا، شہید ہونا ہے، تو مولا علی مشکل کشا حفاظت کر سکتے تھے، لیکن نہیں. مولا علی حفاظت کرنے سے پہلے مقصد یہ نہ کرنے کا مقصد یہ تھا، الہی رضائے الہی تھا کہ مولا علی اب تم شہید ہو جاؤ، اب آ جاؤ میرے پاس، اب میرے پاس آ جاؤ، اب تمہارا کام ختم ہو گیا. سمجھے نا؟ اب اس اللہ کے حکم کو حکم کے فرما بردار تھے میرے مولا مشکل کشا، کیونکہ جو بھی میرے مولا کام کیے ہیں وہ رضائے الہی کے لیے کیے ہیں، اپنے نفس کے لیے نہیں ہے. چھوٹا سا آپ کو میں نے ایک واقعہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں مولا علی کا، جنگ خندق کا. جنگ خندق ایک اتنی بڑی جنگ تھی وہ. تو اس وقت میں عمرو ابن عبدود، جو یہودی کا جو بادشاہ تھا، اس کا نام تھا عمرو ابن عبدود. مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خندق کھود دیے تھے، مسلمانوں کو اپنی طرف ایک بیچ اس میں رکھ لیے تھے. تو لیکن یہ عمرو ابن عبدود جو ہے خندق پار کر کے آنے کے بعد میں جو ہے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے پاس اپنا نیزے کو گاڑتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے میرے مقابلے میں جنگ کرنے والا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کے دیکھتے ہی عمرو ابن عبدود تھا. اس کی گستاخی کو انہوں نے دیکھا تو بولے کہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو گالی نہیں دیے تھے، کتا نہیں بولے تھے. اب یہاں پہ اس شخص کو یہ کلب یعنی کہ اس کتے کے مقابل کوئی جنگ کرنے والا ہے. سارے صحابہ موجود تھے لیکن کوئی اس کے مقابلے میں جنگ کے لیے نہیں گئے. وہ ہے مولا مشکل کشا. مولا مشکل کشا قدم اٹھاتے ہیں اور اس کے ساتھ میں جنگ لڑتے ہیں. میں ایک دم شارٹ میں ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو جنگ کرتے ہیں اس سے اور اس کے بعد میں اس کو نیچے ڈال لیتے ہیں. جب نیچے ڈالے گا خنجر اس کو مارنے والے تھے تو اس وقت میں جو ہے مولا مشکل کشا کے اوپر وہ بدتمیزی کر دیتا ہے، تھوک دیتا ہے، مولا علی کے اوپر تھوک دیتا ہے. جب مولا علی کے اوپر تھوک دیتا ہے تو مولا مشکل کشا اس کو چھوڑ کے اور نکل جاتے ہیں. یعنی کہ ہاتھ میں آیا ہوا دشمن کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں. جتنے صحابی تھے پریشان ہو گئے، جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ علی کیا کام کر دیے جو ہاتھ کو آیا دشمن کو چھوڑ کر نکل گئے. تو بولے کہ علی آئیں گے تو علی سے ہی پوچھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی سے آئیں گے تو علی سے ہی پوچھو. اب اس کے بعد میں میرے مولا مشکل کشا، مولا علی مشکل کشا پورا میدان جو ہے چکر لگا رہے تھے. اس کے بعد میں تھوڑی دیر کے بعد میں اور واپس آتے ہیں اور جنگ شروع ہوتی ہے. جنگ شروع ہونے کے بعد میں اور عمرو ابن عبدود کو نیچے گھوڑے سے نیچے گرا لیتے ہیں. گرا لینے کے بعد میں اور خنجر مارنے کے لیے جاتے ہیں. تو اس وقت میں عمرو ابن عبدود کہتا ہے کہ بولے کہ میں نے علی تم نے جس وقت میں خنجر مار رہے تھے مجھے، میں اس وقت میں تم کو چھوڑ دیا تھا. اس وقت میں تم مجھے مار دے سکتے تھے، مجھے قتل کر دے سکتے تھے، لیکن مجھے چھوڑ کر تم گئے کیوں؟ تو اب علی فرماتے ہیں بولے کہ جس وقت میں خنجر لے کے تجھ کو مار رہا تھا وہ رضائے الہی تھا، حکم الہی تھا. جس وقت میں خنجر اٹھا کے بھونکنے کے لیے جا رہا، تیرے کو مارنے کے لیے جا رہا تھا، اس وقت میں تو نے میرے اوپر تھوک دیا. اس میں میرا نفس شامل ہو گیا، میرا غصہ شامل ہو گیا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ کر چلے گیا. اگر اس حالت میں تجھے مار دیتا
تو یہ نہیں کہ میں اللہ کا بدلہ نہیں لیا جیسا ہوتا تھا، میں نے اپنا بدلہ لے لیا، میں نے اپنا نفس کا بدلہ لیا جیسا ہوتا تھا. اس لیے میں جو بھی کام کرتا ہوں حکم الہی کے لیے، رضا الہی کے لیے کرتا ہوں، اس لیے میں نے چھوڑ دیا. آپ سمجھ گئے نا؟ اب یہاں پہ مولا مشکل کشا کی شہادت لکھی ہوئی ہے، اللہ سے حکم ہو گیا کہ شہادت ہونا ہی ہے. یہی بات یاد آ گئی. اور ایک دوسری بات کہ آیت اللہ خامنائی ابھی اس درمیان میں یہ ان کے اولاد میں سے ہیں، سید ہیں، غلاموں کے غلام ہیں، یہ غلاموں کے غلام ہیں، سمجھے نا؟ تو اب حکومت سے سارے جتنے بھی ذمہ دار لوگ ہیں، فوجی کے ذمہ دار لوگ ہیں، سب مل کے آتے ہیں، حکومت کے سارے ذمہ دار لوگ آتے ہیں گھر پر. بولے کہ آغا آپ یہاں پہ کیوں رہتے ہیں؟ یہاں پہ آپ کا آپ کی زندگی کا جوخم ہے، یہاں پہ آپ کی موت ہو سکتی ہے. آپ ایک کام کرو، آپ کو ہم لوگ بنکر میں چھپا دیتے ہیں. نہیں تو آپ رشیا چلے جاؤ، کیونکہ آپ کی زندگی سب سے پیاری، آپ کی زندگی ہم لوگوں کو بہت پیاری ہے، آپ کی زندگی تو پیاری ہے، سمجھے نا؟ تو آیت اللہ خامنائی کہتے نہیں، میں یہیں پہ رہوں گا. میری موت، میرا مولا حسین جو ہے، میرا علی، میرا مولا حسین اگر چھپ جاتے موت کے ڈر سے، میں بھی چھپ جاتا. 72 تھے کربلا میں 72 تھے، لیکن چھپے نہیں، جنگ لڑے اور قربانی دیے، اپنے 6 مہینے کے بچے کو قربانی دیے، اپنے 18 برس کے علی اکبر کو قربانی دیے، اپنے بھائی حضرت عباس کو قربانی دیے، اپنے بہن کے بچے اونا محمد کو قربانی دیے، اپنے بھائی کا بیٹا جناب قاسم کا قربانی دیے. ڈرے نہیں. یہ جو ہے خاندان کبھی شہادت کے لیے ڈرا نہیں، موت کے لیے ڈرا نہیں. ڈرے ہیں تو صرف اللہ کے لیے ڈرے ہیں. خوف خدا تھا ان کے دل میں. یہ ساری دنیا ایک ہو جائے، یہ دنیا والوں سے کبھی نہیں ڈرے، سمجھے نا؟ تو آپ کے سامنے سارے جنگیں موجود ہیں، بغیر علی کے کوئی جنگ پتہ نہیں ہو پائی. یہاں پر بھی علی مولا مشکل کشا نہیں ڈرے. ان کو معلوم تھا میں نماز میں جاؤں گا، نماز میں عبد الرحمن ابن ملجم مجھے ضربت لگائیں گا میرے سر پہ. اس کے باوجود بھی وہ نماز پڑھانے کے لیے مسجد کوفہ میں جاتے ہیں. مسجد کوفہ میں یہ جاتے ہیں. جب مسجد کوفہ داخل ہو رہے تھے تو عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے یہ سو رہا تھا. اس کو اپنے لات سے یوں مارتے ہیں، چل ووٹ، جس کام کے لیے تو آیا ہے وہ کام پورا کر، نماز کا وقت ہو گیا. تو اشارہ کرتے ہیں اس کو. اشارہ کرنے کے بعد میں آپ آگے چلے جاتے ہیں. نماز شروع ہوتی ہے. نماز پہلی رکعت کی نماز تھی. نماز پڑھ کے پہلی رکعت کا جو سجدہ تھا، سجدے میں گئے تو عبد الرحمن ابن ملجم جو تلوار لا کے، وہ تلوار جو ہے پتہ نہیں کتنے سال سے وہ زہر میں ڈبایا گیا تھا، وہ تلوار لا کے میرے مولا علی مشکل کشا کے سر پہ ضربت لگاتا ہے. تو میرے مولا کو دیکھیے، میرا مولا علی مشکل کشا کو دیکھیے، کہتے ہیں پشتو رب کعبہ، میں آج کعبے کی قسم میں کامیاب ہو گیا. انہوں نے یہ نہیں کہا یا اللہ میں شہید ہو گیا، یہ مر گیا، ایسا نہیں بولا ہے. پروردگار کے سجدے میں کہتے ہیں یا اللہ میں کعبے کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ بہت بڑی بات ہے. کعبے کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں مولا علی مشکل کشا کامیاب ہو گیا. آج اس علی مولا مشکل کشا سے ساری دنیا، سارے مسلمان ہم مکر کے بیٹھے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آج 21واں روزہ کیا بات ہے. یہ رافضی لوگ، یہ شیعہ لوگ ماتم کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، سمجھے نا؟ تو اس لیے سب لوگ نہیں، کچھ لوگ جان کے بھی پوچھتے ہیں، کچھ لوگ جانے بغیر پوچھتے ہیں. معلومات نہیں ہے کہ علماء اکرام
बता देते ये किस रमजान को किसकी शहादत हुई तो वो ना पूछते, कहीं बताए होंगे कहीं नहीं बताए होंगे तो बताए। कुछ लोग मुनाफिकीन थे, वो जानबूझ के पूछते हैं, बोलेगा क्या बात है, रमजान है, रमजान के महीने में मातम हो रहा है, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। तो भाई अगर मौला अली की शहादत पे ना रोए तो फिर किसके, नितिन ने हो डोनाल्ड ट्रंप के मौत पे रोए, यजीद के मौत पे रोए, अब्दुल रहमान इब्ने मिल्जिम पे रोए? बताइए, अगर हमने ये रमजान के महीने में मेरे मौला अली की शहादत हुई तो अगर हम लोगों ने किसी को ना बताए इस दुनिया से उठ जाएंगे, तो जाके उस रसूल से क्या जवाब देंगे, उस फातिमा ज़हरा क्या जवाब देंगे, उस अल्लाह से क्या जवाब देंगे हम लोग? सारी दुनिया को तो पता तो चले मेरा मौला मुश्किल कुशा शहीद हुए, सब दिन है आज शहादत की रात है। आज फजर की नमाज 21वीं सुबह की नमाज में मेरे मौला अली मुश्किल कुशा शहादत पाते हैं। समझने वाले समझ सकते हैं, समझे ना, सब नहीं समझ पाते, क्योंकि ये बताने से लोगों को तकलीफ क्यों होती है भाई? ये बताने से तो पता चलता है लोगों को, मुसलमानों को, कि हमारे नौजवान माशाअल्लाह माशाअल्लाह अहले सुन्नत जमात के हो, अहले शिया हो, सब लोग जोश और रोश में उस मौला अली की शहादत को मनाने के लिए तैयार है, लेकिन बताने वाला कोई नहीं है। इसलिए मेरे दिल में अल्लाह चाहत ये हिदायत दी कि मैं ये मौला अली की शहादत लोगों तक पहुंचाऊं। और दूसरी बात यह है, मेरे मौला की शहादत हो जाती है 21वें रोजे की सुबह में, यानी कि 3 दिन, जिस दिन ज़रबत लगती है वो 19वीं रात को ज़रबत लगती है, 21वीं रात को मेरे मौला की शहादत होती है। 3 दिन मेरा मौला किस तरह से तड़पा होगा, अब सोचिए, किस तरह से तड़पे होंगे सोचिए। लेकिन मेरे मौला कभी भी किसी को बद्दुआ नहीं दिए। जिस वक्त में अब्दुल रहमान इब्ने मुल्जिम को पकड़ कर लेकर आए, जब मौला मुश्किल कुशा ज़रबत लगी थी, उसके बाद में इमाम हुसैन अलैहि सलाम को बुलाते हैं, ये नमाज पूरी कर दो। जब नमाज पूरी कर देते हैं, अब्दुल रहमान इब्ने मुल्जिम को कैद करके पकड़ के लेके आते हैं, लोग सभी जाके पकड़ के आने के बाद में उसको रस्सियों से बांध के खींच के लेके आते हैं, सामने खोड़ाते हैं। मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं, इसकी रस्सियों को निकाल दो, इसके गिरेबान को जो पकड़े हैं वो छोड़ दो उसको। और कहते हैं ये गिलास उसके होठे सफेद हो गए, वो पीला पड़ गया है, उसको दूध पिलाओ। अरे मौला, आपको कत्ल कर दिया, आपको ज़रबत लगा दिया, पता नहीं कितने साल की पुरानी तलवार जहर में डूबी हुई तलवार से उस तलवा के आपको ज़रबत लगाया, उस शख्स को आप दूध पिलाने की बात कहते हैं? मौला आप कैसे होंगे? आप ऐसे हैं, मेरी फातिमा तो ज़हरा कैसे होंगे? आप फातिमा तो ज़हरा ऐसे हैं तो रसूल खुदा कैसे होंगे? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे करीम रहीम नजर आ रहे हैं, आप करीम रहीम नजर आ रहे हैं, तो मेरा परवरदिगार कैसा होगा? मेरे मौला अली के, मेरे रसूल खुदा के किरदार से, उनके हरकतों से पता चलता है अल्लाह क्या है, अल्लाह की वहादानियत क्या है। वरना पहचान ही नहीं होती थी लोगों को अल्लाह क्या है। आज इस मौला अली से दूर होते जा रहे हैं, पूरी दुनिया के इससे डूबे हुए हैं। मैं चाहता हूं आप जिसको भी ये देखने के बाद में पता चलता है, आप दुआ कीजिए मौला अली के खानदान को, मौला अली के वास्ते दुआ कीजिए, और आयतुल्लाह खामनाई के लिए दुआ कीजिए। इतना मालूम होने के बावजूद भी उसी घर पर रहे, शहादत पाए आयतुल्लाह खामनाई। जब आयतुल्लाह खामनाई उनके गुलामों के गुलाम ये तमन्ना रखते हैं, शहादत की तमन्ना रखते हैं, तो मेरा मौला अली कैसा होगा आप सोचिए। मेरे मौला अपनी जिंदगी का जब खलीफा थे तो अपने लिए जिए नहीं, हो पूरा वो खलीफा के काम करके फिर अपने हुकूमत का सब काम करके, उसके बाद में जो एक यहूदी के घर पे जाके उन्होंने मेहनत मजदूरी करके उस पैसे में जो ला के गरीबों को गरीबों को बांटते थे, गरीबों को खैरत करते थे, समझे ना। तो मैं आखिरी
بتانا آخری ایک یہ بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ مولا مشکل کشا کی شہادت ہونے کے بعد میں جو ہے یہاں اس طرف امام حسن اور امام حسین تھے، آگے جو ہے وہ آٹومیٹک جو جنازے کا 2 کھاندے اٹھ گئے، وہ جبرائیل علیہ السلام لے کے جا رہے تھے. اس کے بعد میں جو ہے جس جگہ پہ جا کے کھڑ گئی تو وہاں پہ کھودے تو وہاں پہ یہ پتا چلا، تو وہاں پہ یہ مولا علی کی خبر بلکہ ایک پتھر پہ لکھا ہوا تھا، یہ مولا علی کی خبر. یہ جو لکھا کس کے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا؟ جناب آدم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی، کیونکہ مولا علی مشکل کشا کے یہ بازو میں جناب آدم علیہ السلام رہتے ہیں، یہ بازو میں جناب نوح علیہ السلام رہتے ہیں، کہ بیچ میں جو ہے میرا مولا علی کا روزہ ہے. سمجھے نا؟ پتا چل گیا تھا میرا مولا علی مشکل کشا کو. پتا چلنے کے بعد میں بھی شہید ہونے کی جو تیاری کر رہے تھے، وہ تیاری بہت انمول تھی، بہت عجیب تھی. جس وقت میں مولا مشکل کشا شہید ہونے سے پہلے اپنے بیٹی کے گھر پہ گئے تھے، جناب ام کلثوم کے گھر پہ، تو ادھر سے ادھر گھوم رہے تھے، پھر رہے تھے تو گھر پر. تو اس وقت میں جو انہوں نے جو جانوریں پرندے پالے تھے وہ روک رہے تھے مولا علی مشکل کشا کو. وہ مور جو تھی وہ روک رہی تھی، اور جو ہے وہ بھی جتنے بھی جانور تھے وہ روک رہے تھے، مولا آج آپ مسجد نہ جائے. سمجھے نا؟ تو میرے مولا مشکل کشا ان جانوروں کی، ان پرندوں کی زبان بھی جانتے تھے. سمجھے؟ آج بس ایک آدمی انسان ہو کے مولا علی کی زبان کو نہیں جان رہا ہے تو یہ بد نصیبی ہے ہم سب کی آج. اس لیے میرے مولا علی مشکل کشا جب دفنا کے مولا علی مشکل کشا کو دفنا کر امام حسین لوٹ رہے تھے، جس وقت میں ایک جھوپڑ پٹی سے ایک آواز آ رہی تھی. وہ آواز آ رہی تھی. آواز آنے کے بعد میں دیکھتے ہیں بولے کہ وہاں پہ گئے تھے، ایک فقیر شخص وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا. بولے کہ رو رہا تھا. بولے کہ بھئی میرے مونس کو لے آؤ. تو وہ بولے کہ بھئی کیا بات ہے، کیا حاجت ہے تمہاری، کیا حاجت ہے؟ تو بولے کہ میری حاجت کچھ بھی نہیں ہے، میری حاجت تو ہے، غذا ہے میری، دوا ہے میری، لیکن مجھے کچھ نہیں چاہیے، دوا بھی نہیں چاہیے، میرے غذا بھی نہیں چاہیے. میرا مونس کو لے آئیے. میرا مونس 3 دن سے مونس آیا نہیں، جو میرے اوپر احسان جو کرتا تھا وہ کوئی نہیں تھے. تو امام حسین علیہ السلام پوچھتے ہیں کون ہے وہ، ہم ڈھونڈ کے لے آئیں گے. بولے کہ نہیں بولے کہ وہ کیا کرتا تھا، اس کو تم نے نہیں پوچھا، اس کا نام کیا نہیں پوچھا؟ بولے کہ نہیں، میں جب بھی میں اس شخص کو پوچھتا تھا کہ بھئی تم میرے کو کھانا کھلاتے ہو، دوا پلاتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، میری خدمت کرتے ہو، تم ہو کون؟ وہ بولتے تھے کہ میں فقیر ہوں کے بیچ میں ایک فقیر ہوں. تو اور میں پوچھتا تھا تو مسکینوں کے بیچ میں ایک مسکین ہوں، یہ کہتا تھا. امام حسین علیہ السلام ان کے بیٹے اور امام حسین علیہ السلام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بولے کہ میں یہ جو بات دوسرا کوئی نہیں تھا، وہ مولا علی تھے، میرے والد بزرگوار تھے، تمہارے پاس بیٹھتے تھے. تو وہ دھاڑے مار کے روتا تھا وہ فقیر. میرا مولا چلے گیا، میرا مولا آ کے میری خدمت کرتا تھا، میں نہیں جانا میرے مولا علی کی. مولا علی اب اور اس سے بڑھ کر کیا قربانی دے سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر ایک فقیر کو فقیر کے ساتھ میں بیٹھ کر فقیر کہتا تھا. اس سے بڑھ کے کون ایسی شخصیت کائنات میں ہے بتائیے؟ جنگ کے میدان میں جب چلے جاتا تو اس سے بڑا کوئی شجاعت مند کوئی نہیں تھا. سمجھے نا؟ تو فقیروں کے پاس آگے بیٹھ جاتا تو اس سے بڑا فقیر کوئی نہیں تھا. تو ایسے حالت میں وہ شہید ہو گئے. میں یہی پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتا تھا. معذرت چاہتا ہوں، کبھی موقع ملا تو میں اور زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں تک میں پہنچانے کی بھی کوشش کروں گا. جو بھی میرے سے جو یہ نکلا ہے میرے زبان سے مقدس یہ جو ہیں مبارک چیزیں وہ قبول کر لیجئے، کیونکہ مولا علی مشکل کشا کی شہادت کو قبول کر لیجئے. 2 بھی آنسو آپ بہا دیں گے تو سمجھو جنت کے حقدار بن جائیں گے آپ. شکریہ آپ سب کا. خدا حافظ. فی امان اللہ.